ابتدا ہی سے انسان پیدائش کی خوشی اور موت کے غم سے روشناس رہا ہے۔ ان واقعات نے یقینی طور پر افراد کے ذہن کو اس چیز پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا ہوگا کہ آخر وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر انسان زندہ رہتا ہے اور جس کے نہ ہونے سے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج آیت نمبر 85 کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات اس آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات کے بعد اب مشرکین یا اہل کتاب کے بعض اہم سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے فرمان میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ گزشتہ اور موجودہ دور کے عظیم مفسرین نے روح کے معنی اور اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ ہم پہلے لغت کے حوالے سے روح کے معنی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے اسے دیکھیں گے۔ ڈکشنری کے لحاظ سے روح دراصل نفس اور دوڑنے کے معنی میں ہے۔ بعض نے تصریح کی ہے کہ روح اور ریح یعنی کہ ہوا ایک ہی معنی سے مشتق ہے، اور روح انسان کے جو مستقل اور مجرد گوہر ہے اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ تحرک، حیات آفرینی اور ظاہر نہ ہونے کے لحاظ سے نفس اور ہوا کی طرح ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ مختلف صورت میں آیا ہے۔ کبھی یہ لفظ انبیاء اور مرسلین کو ان کی رسالت کی انجام دہی میں تقویت پہنچانے والی روح مقدس کے بارے میں آیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت 253 میں ہے، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے عیسیٰ کو واضح دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے اسے تقویت بخشی۔ کبھی یہ لفظ مومنین کو تقویت بخشنے والی اللہ کی روحانی و معنوی قوت کے مفہوم میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور روح کے ذریعے انہیں تقویت بخشی ہے۔ اور کبھی وحی کے خاص فرشتے کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ امین کے لفظ سے اس کی توصیف کی گئی ہے، مثلا سورہ شورى کی آیت نمبر 193 اور 194 میں ہے، نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ قرآن روح الامین نے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو۔ کبھی یہ لفظ اللہ کے خاص فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتے یا فرشتوں سے برتر ایک مخلوق کے معنی میں آیا ہے، مثلا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر میں ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے امر کے ساتھ تقدیر امور کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ نیز سورہ نبأ کی آیت 38 میں بھی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ روز قیامت روح اور ملائکہ ایک ہی صف میں قیام کریں گے۔ کبھی یہ لفظ قرآن اور وحی آسمانی کے معنی میں آیا ہے، مثلا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کو وحی کیا کہ جو ہمارے امر میں سے ہیں۔ کبھی یہ لفظ روح انسانی کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ خلقت آدم سے متعلق آیات میں ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ۔ اس کے بعد خلقت آدم کو نظام بخشا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی طرح سورہ ہجر کی آیت 29 میں ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بس ہم نے خلقت آدم کو عملی صورت دے دی اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو اس کے لیے سجدہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی روح کے متعلق پوچھا۔ یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعامل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے، ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے، اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے 3 آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعض آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے؟ ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کمزور بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے، اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گڑھ رہا ہے۔ یہ تفسیر صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، آیت نمبر 15۔ وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے کو چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کرے، اور سورہ شورى میں فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ سلف میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو قتادہ کے حوالے سے ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے، اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہے، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔